بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام کا آج آغاز ہو رہا ہے. الحمدللہ سورۃ الانعام مکی سورت ہے اور مصحف کی ترتیب میں سورۃ الفاتحہ کے بعد اب یہ دوسری مکی سورت ہمارے سامنے آتی ہے. سورۃ الانعام، اس سورت کے اندر آنے والے لفظ انعام سے ہی اس کی علامت کے طور پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی. رکوع 16-17 میں بعض انعام کا ذکر کیا گیا ہے. گویا اس میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ سورت جس میں انعام کا ذکر کیا گیا تو یہ اس کا نام اس بنیاد پر مناسبت سے نہیں بلکہ کہ یہ پہچان کے اعتبار سے ہے. یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے آخری دور میں بیک وقت پوری صورت نازل ہوئی ہے. چند آیات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کے علاوہ نازل ہوئی، ورنہ یہ پوری صورت مکمل ایک ہی وقت میں یعنی ایک ہی خطبے کے طور پر نازل ہوئی ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو اس وقت مکے میں موجود ہیں، یعنی مشرکین مکہ کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کو بھی ہدایات اس کے اندر دی جا رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے اور اب گویا یہ آخری جو مرحلہ ہے یعنی 12 کی بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے. یعنی 12 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے گزر چکے ہیں. حالات انتہائی ابتر ہیں اس اعتبار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو سخت مصیبتوں کا اور مشکلات کا اور مخالفت کا سامنا. اہل ایمان کی ایک بڑی تعداد انہی حالات سے تنگ آ کر یا انہی حالات کی بنیاد پر حبشہ ہجرت کر کے وہیں پر زندگی بسر کر رہی ہے. اور ایک طرف یہ صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی سہارے کے اعتبار سے ابو طالب جو کہ اس قبیلے کے سردار تھے ان کا ایک بڑا اثر تھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود تھے تو بہت سے مسائل دبے ہوئے تھے. تو ان کے انتقال کے بعد 10 نبی میں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اور مزید یہ جو رشتہ دبانیاں بڑھ گئی ہیں، مخالفتیں اپنے عروج پر پہنچی ہیں. دوسری طرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی 10 نبی میں انتقال ہو چکا ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے ایک بڑا سہارا تھی، یعنی ہمت بندھانے کے لیے، حوصلہ دلانے کے لیے، ان کا ساتھ آپ کے لیے ایک بڑی اہمیت کا حامل تھا. تو ایسے حالات تھے جس کے اندر یہ صورت اس کے بعد نازل ہوئی ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو شرک کے ابطال اور عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے اور مکی صورتوں کا یہ مرکزی موضوع ہے، بنیادی موضوع ہے، اس لیے کہ مشرکین کو ان کے شرک پر متوجہ کرنا اور شرک کی اس کی بے حقیقت ہونے کو بیان کرنا اور اس کے مقابلے میں توحید کی دعوت انہیں دینا. اسی کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس غلط خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یعنی اسی میں مشرکین مکہ مبتلا تھے اس کیفیت میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر جاہلیت کے ان توہمات کی تردید بھی کی گئی ہے جن میں یہ لوگ مبتلا تھے. جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ یقینی طور پر توہمات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اصل علم یہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ہم تک منتقل کیا ہے، قرآن مجید کا علم. اور اسی کی بنیاد پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح کی ہے تو یہ علم جس کے پاس ہے وہ حقیقی علم حاصل کر لیتا ہے، توہمات سے اس کو نجات مل جاتی ہے. تو یہ جاہلیت کے توہمات کی بھی تردید کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان بڑے اخلاقی اصولوں کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے جس پر اسلام اس سوسائٹی کی تعمیر کرنا چاہتا ہے. یعنی کن بنیادوں پر یہ سوسائٹی تعمیر ہوگی، اس کی بنیادیں کن چیزوں پر کھڑی ہوں گی اور کیا کام ہوں گے جو اس کے اندر انجام دیے جائیں گے، تو ان کا بھی تذکرہ ہے. ان اصولوں کو وہ لوگ اہل ایمان کی زندگیوں میں پا بھی رہے تھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ
اس وقت سامنے آتی ہیں کہ جب اسلام کو بالادستی حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کا ذکر بھی اس کے اندر کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے جو اعتراضات تھے ان کا بھی جواب دیا گیا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے کہ طویل جدوجہد کے بعد اور پھر اس کے باوجود بھی دعوت کا اس طرح کوئی نتیجہ خیز ہونا کہ کوئی بڑی تبدیلی آ جائے، تو اس اعتبار سے جو اضطراب اور دل شکستگی کی کیفیت اہل ایمان کے اندر پیدا ہو رہی تھی، اس پر اہل ایمان کو ہمت دلانا اور یہ بتانا کہ بہرحال یہ وقت آ کر رہے گا کہ یہ دین غالب ہوگا، یعنی تسلی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اسی میں آخری بات کے طور پر یہ کہ منکرین مخالفین کو ان کی غفلت اور اس کے اندر جو گویا کہیے کہ اس کے ان کا پڑھتے چلے جانا ہے، انہیں بتانا کہ یہ تم دانستہ ایک خودکشی کی طرف، اپنے آپ کو خرابی کی طرف لے کر جا رہے ہو، تو نصیحت ہے، تنبیہ ہے، اس صورت کے اندر ان کے لیے کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ پوری صورت جو ہے یہ تمام مضامین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمدللہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ پہلی صورت جو سورۃ الفاتحہ مکی صورت کے طور پر سامنے تھی، اس کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہے، اور اس صورت کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہے۔ تو یہ ایک مناسبت ہے جو اس میں ہمیں نظر آتی ہے، اور بھی کئی صورتیں اسی انداز سے الحمدللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ اور الحمد کا جو حمد کی جو بات ہے کہ حمد کا معنی مفاہیم پر پہلے بات کر چکے ہیں کہ حمد کا مطلب ایک طرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، تعریف کرنا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا شکر بھی ادا کرنا۔ یہ دونوں ہی چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، مراد ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی جو چیزیں آگے بیان کی جا رہی ہیں اللہ رب العالمین کی صفات کے اعتبار سے، اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں ان کا بھی اظہار اس آیات کے اندر کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی تعریف اور اس کی کا شکر بجا لانے کی بات ہے۔ فرمایا کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین بنائے، وجعل الظلمات والنور، اور روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے شریک جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جسے مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا تخلیق کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور آج بھی آج کے مشرکین کا بھی معاملہ یہی ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ کسی اور نے بنائے ہیں، یعنی کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ زمین و آسمان اور روشنی اور تاریکیاں، یعنی کائنات کا وہ نظام جس کے تحت روشنی اور تاریکیاں وجود میں آتی ہیں، تو اس اعتبار سے سارا نظام اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے، جو پوری کائنات اس نظام کے تحت چل رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ ہی نے کام کیا ہے تو پھر اللہ ہی کو معبود ہونا چاہیے، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ بات گویا اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے، اور آگے پھر اسی بات کو آگے بڑھایا، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاتھ طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی بات کہ قیامت کا دن وہ بھی آنے والا، وہ طے شدہ ہے۔ ثم انتم تمترون، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ بات کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس کی ایک بات تو یہی ہے کہ پہلا انسان جو پیدا کیا گیا یعنی آدم علیہ السلام، وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان اگر اس کی کیمسٹری کو دیکھا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جن چیزوں پر مشتمل ہے وہ عرضی ہی کئی گویا کہیے کہ زمین سے حاصل کردہ چیزیں ہیں، وہ عناصر ہیں جن پر انسان کا وجود جو ہے موجود ہے، بنا ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ اس کی اصل جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کیسے ایک بے حقیقت چیز سے تمہیں ایک حقیقت بنا کر کھڑا کر دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، تو یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ یہ تخلیق اللہ کی ہے تو اسے کوئی زوال نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی اسے ایسا بنایا ہے کہ اس کے لیے ایک مدت مقرر کی گئی ہے کہ اس مدت پر اسے جو ہے ختم ہو جانا، یعنی انسان کی ایک موت واقع ہو جائے گی،
اس سے مراد کیا ہے؟ ثم قضا اجلا، کہ زندگی کی مدت مقرر کی ہے، تو اس سے مراد یہ کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، تو یہ تخلیق کی خرابی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کردہ ضابطہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے طے شدہ معاملہ ہے۔ اور پھر یہ بات بتا دی کہ ایک مزید مدت اور بھی ہے جو اس کائنات کے حوالے سے ہے، یعنی اس کائنات کو بھی ختم ہو جانا ہے، اس کائنات کے اندر انسان بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، تو اس کائنات کا ختم ہو جانا اور پھر اس کے پیچھے جو چیزیں بتا دی گئی اس کا مطلب کیا ہے، یعنی انسان کی موت کا واقع ہو جانا، پھر قیامت کا واقع ہو جانا، کائنات کا ختم ہو جانا، اس کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ پھر آخرت کے اندر انسان کا حساب کتاب لیا جائے۔ تو اس نے کیا کہا، ثم انتم تمترون، تم لوگوں کے شک میں پڑے ہوئے، تو شک کس چیز کا ہے، یعنی آخرت کے بارے میں شک ہے انہیں، یعنی اس میں شک نہیں، مرنا تو سب کو نظر آتا ہے، ان کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو شک اصل میں یہی ہے کہ یہ قیامت کا واقع ہونا، برپا ہونا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ آخرت کا واقع ہونا اور پھر وہاں پر انسانوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا اور پھر ان کا حساب کتاب ہونا، تو یہ شک کی بات ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، یعنی اسے پیدا ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، آگے بتایا کہ وہی اللہ، وہی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے، وہی ایک الہ ہے، اور زمین میں بھی، یعلم سرکم وجہرکم، اور تمہارے کھلے اور چھپے سب حال کو وہ جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو، یعنی جو تم کماتے ہو، تکسبون کسب، انسان کے عمل کو کسب ہی سے تعبیر کیا گیا، تو انسان اچھا بھی کرتا ہے برا بھی کرتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کہ جو کمائی بھی تم کرتے ہو اچھی یا بری، اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، تو اس اعتبار سے یہ علم کی بات بھی ساتھ ہی ساتھ بیان کر دی گئی کہ اس علم کی بنیاد پر ہی وہ تمہارا حساب کتاب لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں معلوم ہے، سب سے وہ باخبر ہے اور اس نے یہ انتظام کر رکھا ہے، تو اس اعتبار سے حساب کی بات اس میں گویا پوشیدہ ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لوگوں کا حال کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو، یعنی نشانیاں جو کائنات کے اندر بھی ہیں، جو انسان کے اپنے وجود کے اندر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھی نشانیاں بھیجتا ہے، یعنی چاہے وہ ان علامات کی صورت میں ہوں جو کہ ان کے من جانب اللہ ہونے کا اعلان کر رہی ہوں، یا جو باتیں یعنی جو کلام وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، جو قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید کی آیات جو ہیں یہ بھی نشانیاں ہیں، تو اس کے لیے بھی لفظ آیت ہی استعمال ہوا ہے، تو لوگوں کے سامنے ہر قسم کی آیات آتی ہیں، لیکن جنہوں نے ماننا نہیں ہے وہ ان سے منہ موڑتے ہیں، تو یہ پہلے سے ہوتا رہا ہے، تو فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی جیسے پہلے لوگوں کا حال رہا ایسے ان لوگوں کا حال بھی یہ ہے کہ ان میں یعنی اکثریت جو ہے اس وقت بھی اس بات کو جھٹلا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، ان قریب ایسا ہوگا کہ انہیں کچھ خبریں پہنچیں گی اس چیز کے بارے میں، ما کانوا بہ یستہزئون، جن چیزوں کو وہ جھٹلا رہے تھے، جن کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کے بارے میں جس چیز کا وہ مذاق اب تک اڑاتے رہے، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ یہ جو بات اس کے اندر کہی جا رہی ہے کہ مذاق کس کا اڑا رہے تھے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے پیغام کا، اس بات کا جو آپ پیش کر رہے تھے، یعنی بحیثیت رسول کے، اس نظام کا، اس دین کا، تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ خبریں پہنچیں گی، اس سے مراد کیا ہے، یہ اشارہ ہے ہجرت اور ان کامیابیوں کی طرف جو ہجرت کے بعد اسلام کو پے در پہ حاصل ہونے والی ہیں، یعنی اس وقت یہ ارشاد ہو رہا ہے، اس وقت جن کے سامنے اہل ایمان کو بھی یہ پتہ نہیں کہ کیا بات کی جا رہی، کیا خبریں پہنچیں گی، اور مشرکین مکہ کے تو ذہن میں بھی، تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ دین جو ہے اسے کوئی غلبہ حاصل ہو جائے گا ان قریب کوئی ایسا معاملہ سامنے آنے والا ہے، حالانکہ چند سالی کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد پھر وہ انقلاب آ گیا ہے کہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ تدریج آگے بڑھتی چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے وقت پر یہ کام ہوگا۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کے حوالے سے ایک اور سبق انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں، ایک تاریخی حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الم یرو،
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کم اہلکنا من قبلہم من قرن کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا مکناہم فی الارض جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ رہا ہے، جنہیں زمین میں ہم نے بڑا تمکن عطا کیا تھا، زمین میں بڑا اقتدار ہم نے انہیں عطا کیا تھا، ما لم نمکن لکم جیسا کہ تمہیں نہیں دیا ہے، یعنی ایسا اقتدار انہیں دیا تھا جو تمہیں نہیں ملا ہے، جو تمہیں اللہ نے نہیں بخشا ہے، اور ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو کیا ہوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ یعنی یہ تاریخی حقیقت ہے جو لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ اگلا گرا تو پچھلا ہوشیار ہو جائے، یعنی اسے معلوم ہو جائے کہ دنیا کے اندر جو کچھ اب تک ہوتا چلا آیا ہے، ایک قوم کی جگہ دوسری قوم اور دوسری قوم کی جگہ تیسری قوم، یعنی تاریخ تو پوری انسان کے سامنے، یعنی جو معلوم تاریخ انسان کے سامنے اس سے بھی اس کے لیے بہت سارا سبق موجود ہے، اور بہت سی تاریخ قرآن مجید خود بھی یہ بیان کر رہا ہے، جس میں مختلف انبیاء ان کے قوموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تفصیلات ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ یہ بات بتائی اس اعتبار سے کہ یہاں پر یہ تم پہلے انسان نہیں ہو دنیا کے اندر کہ تمہیں ابھی کوئی تجربہ نہیں ہے، تمہارے سامنے کوئی مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے ہی بہت سارے دور گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی دعوت دیتے ہیں، قرآن مجید میں یہ دعوت کئی انداز سے ہمارے سامنے آتی ہے، بھی آگے پھر اسی اگلے رکوع کے اندر پھر ایک مرتبہ یہ بات کہی جائے گی کہ چلو پھرو زمین میں دیکھو۔ تو اس اعتبار سے دیکھنا کس حوالے سے ہے؟ عبرت حاصل کرنے کے حوالے سے ہے، یعنی یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ نصیحت کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی انداز میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ یہ دیکھتا ہے، یعنی آنکھوں دیکھے یہ پھر وہی راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی قریب کے زمانے کی چیزیں تو انسان کے سامنے موجود ہوتی ہیں، قریب کے زمانے کے معاملات انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور چاہے تو وہ اس کا تجزیہ کر کے اس کی حقیقت کو معلوم کر سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ تجزیہ بھی کرتا ہے اور حقیقت کو معلوم بھی کر لیتا، لیکن اپنے بارے میں اسے بھول لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ دنیا کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کیا میرے ساتھ بھی ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو اس سے ماورا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس سے الگ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا کے ساتھ ہوا وہ شاید میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ جو باتیں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، جو کتاب اس کی طرف سے ہمارے سامنے آئی ہے، اس کتاب کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے، اس کو اسی انداز سے پڑھنا چاہیے کہ کون سی چیز میرے لیے رہنمائی کا سبب بن رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کی مثالیں بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کی مثالیں بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مختلف انداز، مختلف جو کہیے کہ مزاج اور ان کے جو اپنے انداز فکر ہیں ان سب کو بیان کرتا، اسی لیے تاکہ لوگ اس سے سیکھیں، سمجھیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ دیکھو تم سے پہلے بھی کتنے قرن، کتنے ایسے جو ہے قومیں گزری ہیں کہ جن کا اپنے اپنے زمانے میں بڑا دورہ ہے، اور تمہارے پاس تو وہ کچھ بھی نہیں ہے جو انہیں حاصل تھا، یعنی ترقی کے اعتبار سے بھی اختیار، زمین کے اندر جو اختیار حاصل تھا اس کے اعتبار سے، یا گویا کہ یہ جو وسائل انہیں حاصل تھے ان کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی کا نہ کوئی اختیار اسے بچا سکا، نہ کوئی وسائل کی بہتات اسے بچا سکی، نہ کوئی ٹیکنالوجی اور ترقی نے اسے کوئی جو ہے کہیے کہ کسی طرح کی اس کے لیے کام آنے والی بنی، یعنی اسے مصیبت سے اور عذاب سے بچانے والی بن سکی، اس کی پشت پناہ بن گئی، ایسا نہیں ہوا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر کوئی بچ نہیں سکا۔ تو ایک طرف تو یہ بات بتائی، پھر کیا کہا آگے اس میں ایک اور کیا بات آ رہی ہے؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ کہ ہم نے جسے بھی ہلاک کیا، ہم نے جسے بھی تباہ کیا، کس بنیاد پر کیا؟ بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی بنیاد پر کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بغیر کسی وجہ کے، یعنی قوموں کی بات ہے، لیکن جہاں تک انسانوں کا معاملہ، انسانوں کا دنیا سے چلے جانا ہے، یعنی موت کا تو ایک وقت متعین ہے، نیک آدمی بھی مر جائے گا اور جو گناہ گار اور بدکار ہے وہ بھی مر جائے گا، اس کا تو اپنا ایک معاملہ الگ ہے۔ لیکن ایک بات یہی ہے کہ کسی کو پکڑ لینا سزا اور عذاب کی صورت میں یہ الگ بات ہوتی ہے، یعنی افراد کے معاملے میں بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن قوموں کے معاملے میں تو خصوصیت سے یہ بات اسی اعتبار سے ہوتی ہے کہ جب قومیں تباہ کی جاتی ہیں، جب قومیں مٹا دی جاتی ہیں، تو ان کا جو مٹنے کا جو سبب ہوتا ہے وہ ان کی مدت کا پورا ہونا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے جو اخلاقی اوصاف اور معاملات اور خرابیاں جو ہیں ان کے لیے جو اللہ نے مہلت مقرر کر رکھی ہوتی ہے وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ برائی اور خرابی کے اس حد کو پار کر جاتے ہیں کہ جس کے بعد دنیا میں انہیں رہنے کی پھر کوئی گنجائش ان کے لیے باقی نہیں رہتی۔ تو اس اعتبار سے ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے
ایک کہیے کہ پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ حد سے یعنی جب پیمانہ بھر جاتا ہے، وہ حد ختم ہو جاتی ہے کہ جتنی مہلت ملنی چاہیے، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے ایک گناہ کرتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ شاید کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن یہ گناہ بہرحال اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں شمار بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے ایک مہلت مقرر کر رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ بات بتا دی کہ جو بھی ہلاک ہوا، اس کے ہلاک ہونے کا کوئی اور سبب نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کے گناہوں نے ہی اس کو ڈبو دیا۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو قوموں کے اعتبار سے اللہ نے ہمارے سامنے رکھی، اور دوسرے مقامات پر بھی اس کو بیان کیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ نے فرمایا ہم نے جس کو بھی پکڑا، فَكُلًّا أَخَذْنَا یعنی جس قوم کو بھی پکڑا، بِذَنبِهِ اس کے گناہوں کی بنیاد پر ہی پکڑا، گناہوں کی بنیاد پر پکڑا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تمہارا رب جو ہے وہ ایسا نہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ قوموں کو، بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کر دے جبکہ اس کے رہنے والے مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی جب اصلاح کا کام ختم ہو جاتا ہے، جب لوگ مصلح قوم کے اندر باقی نہیں رہتے، اصلاح کرنے والے یا بے اثر بنا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوئی ہیں، اور اسی لیے بیان ہوئی ہے کہ لوگ اپنے گناہوں سے باز آئیں، اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو بچانے کی فکر کریں۔ تو جب تک یہ کام ہوتا رہے گا، اس فکر بندی کا اور اس کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کسی نہ کسی درجے میں باقی رہے گی، اور یہ جو اصلاح کا کام ہے تو عذاب ٹلا رہے گا۔ اور اگر یہ حد سے بڑھ گیا معاملہ گناہوں کا، اور یہ مصلحین کو بے اثر بنا دیا گیا، یا باقی نہ رہے، یا بہت ہی معمولی ان کی حیثیت میں رہے، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور پھر اللہ نے ان کے بعد دوسرے قوموں کو جو ہے وہ اٹھا دیا، دوسرے دور کی قوموں کو اٹھا دیا۔ تو یہ سارا نظام اللہ کا ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اب پھر سلسلہ کلام انہی کی طرف، جو لوگ موجود ہیں سامنے انہی کی طرف آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے، اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی الذین کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا ہے، کفر کر دیا ہے، کیا ہے، وہ یہ کہتے ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو جادو ہے، سری جادو ہے، کچھ نہیں، بس یہ جادو ہے۔ یعنی گویا یہ کہیے کہ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے تو ان کے سامنے کوئی نشانی بھی آ جائے۔ اب یہ مضمون ہمارے سامنے اور واضح ہوتا چلا جائے گا۔ سورۃ الانعام میں ایک طرف توحید کی بڑی زبردست دعوت ہے جو اس کے اندر دی گئی ہے، دلائل دیے گئے ہیں، دوسری طرف اہل ایمان کو بھی اس پر بتایا گیا ہے کہ جو ان دلائل کو ماننے سے انکار کر دے تو کوئی طریقہ نہیں کہ اسے پھر سیدھے راستے پر لایا جا سکے، اور یہ معجزات کا طلب کرنا اور نشانیوں کا آنا اور اس حوالے سے لوگوں کا مطیع ہو جانا، یہ سب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس طریقے سے کام ہو سکے، اور نہ اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ تو اس طرح سے یہ بات ہوا، اس کی تمہید ہے اس وقت جو یہاں پر آ رہی ہے، آغاز ہوا ہے اس کا، اور آگے یہ بات اپنے گویا کہ یہ عروج تک چلی جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ اگر ہم ایسا کر دیتے، یعنی یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سنا رہے ہیں، تو کہا کہ اگر ایک لکھی لکھائی کتاب، یعنی وہاں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں لگا ہوا تھا، وہاں کوئی ایسا کوئی کارخانہ نہیں تھا کتاب کاغذ کا اور یہ سب چیز، اس کے باوجود بھی اگر ہم ایک کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی کیا ہوتا؟ جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ کیا کہتے کہ یہ تو ایک سری جادو ہے، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ نہیں ہے یہ، لیکن آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں اور جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات عطا کیے۔ سورہ مائدہ بھی پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ہم، سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتایا، سورہ بقرہ میں بتایا، سورہ آل عمران میں بتایا، نہیں کئی مقامات ہیں جس کے اندر واضح کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا معجزات دیے تھے، اور سب کے باوجود نتیجہ کیا نکلا کہ بنی اسرائیل نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، ان معجزات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں رسول تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور سری جادو اسے قرار دے دیا۔ یعنی جو کچھ جو کر کے دکھاتے رہے، یہی کام فرعون نے کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے وہ نشانیاں پیش کی تو اس نے انہیں کیا کہہ دیا؟ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو ہے۔ تو یہ تو پرانا طریقہ ہے لوگوں کا رہا ہے کہ جنہوں نے ماننا نہیں ہے
اور بات یہ کہ جو دلیل سے نہیں مانتا وہ پھر اس سے بھی نہیں مانتا ہے. تو یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ کام کر دیا جاتا, آپ کو بھی ایسے کو معجزہ دے دیا جاتا, تو یہ معاملہ جو ہے تب بھی اس طرح حل نہ ہوتا. یہ تب بھی انکار کر دیتے اور کہتے کہ کھلا جادو ہے. اور پھر اب ان کا ایک قول بیان ہو رہا ہے, وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یعنی ان کا کہنا کیا تھا, اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ لولا انزل علیہ ملک, کیوں اس کے ساتھ فرشتہ نہیں آیا, اس کے ساتھ جو ہے اللہ نے ایک فرشتہ بھیجتے. تو یہ جو ان کا خیال تھا کہ ان کے خیال میں جو شخص اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ کا رسول ہے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ کام بھی کرنا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھیج دیتے جو اس کی اردلی میں رہتا, اس کے کام بھی بناتا اور لوگوں کو ڈراتا اور دھمکاتا اس کے ساتھ. یہ کیا اکیلے جو ہے ایک فرد ہے اور وہ بھی ہمارے درمیان ایسے ہی جو پیدا ہوا اور ہمارے درمیان پلا بڑھا, اور اس طریقے سے گویا بظاہر بے یار و مددگار نظر آتا ہے, اور جو چاہتے ہیں اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کا خیال یہ تھا, اور سمجھ بات ان کی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایک فرشتہ تو کم سے کم اللہ بھیج دیتے اس کے ساتھ میں جو اس کی مدد کرتا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اور جواب دو طرح سے دیا جاتا ہے. ایک جواب تو یہ دیا گیا, فرمایا اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا, وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم نے یہ فرشتہ نازل کر دیا ہوتا, لَقُضِيَ الْأَمْرُ, تو فیصلہ چکا دیا جاتا, ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ, اور پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. یعنی اس میں یہ پہلا جواب ہے, اس اعتراض کا پہلا جواب ہے. اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے, تمہارا نظام نہیں ہے, تمہاری مرضی سے نہیں چلے گا, اللہ کی مرضی سے, اللہ کی اپنی حکمت ہے. تو اللہ نے جو سارا کائنات کا نظام بنایا ہے, جو کارخانہ حیات ہے, اس کا معاملہ کیا ہے کہ اس میں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایمان لانے کی مہلت دے رکھی ہے, ان کے لیے انتظام کیا ہے, رسول مبعوث کرتے ہیں, کتابیں نازل کرتے ہیں, ان کے اپنے اندر اللہ نے جو ہے نشانیاں رکھی ہیں, خود ان کی ذات کے اندر, ان فَعَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ان کے اندر نیکی و بدی کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہچان رکھ دی ہے. یہ سب کچھ بھی کیا ہے کائنات کے اندر یہ سب, لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ غیب یعنی پردے کے اندر چھپی ہوئی ہے, وہ سامنے نہیں ہے. یعنی اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, کائنات کی وہ حقیقت ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے, وہ اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہے, آخرت کو اس نے نہیں دیکھا ہے, جنت دوزخ یہ سب چیزیں اس کے سامنے نہیں ہیں. تو یہ بات کہ یہ سارا جو امتحان ہے انسان کا اسی بنیاد پر ہے کہ جب تک یہ حقیقتیں غیب کے پردے میں ہیں, یعنی جب یہ پردہ ہٹا دیا جائے گا تو اس وقت مہلت ختم ہو جائے گی. یعنی جب فرشتے اپنی اصل حالت کے ساتھ اصل صورت میں انسان کے سامنے آئیں گے تو اس وقت کیا معاملہ ہوگا, اس وقت گویا قیامت کا وقت ہوگا. یا اگر فرشتے انسان کے سامنے آتے ہیں تو اس کی موت کا وقت ہوتا ہے, جب اس کی اپنی اصل حالت میں آتے ہیں, اپنی اصل شکل میں آتے ہیں. تو اس وقت یہ بات کیا ہے کہ مہلت ختم ہو جاتی ہے, توبہ کا وقت بھی باقی نہیں رہتا. یعنی جب انسان کو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے, تو یہ سب کا معاملہ کب تک ہے, جب تک یہ حقیقت جو ہے غیب کے پردے میں ہے. تو جب تک یہ معاملہ ہے تو اس معاملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے ایک امتحان کا زمانہ ہے, اور امتحان اس امر کا ہے کہ تم حقیقت کو دیکھے بغیر عقل فکر کے صحیح استعمال سے اس حقیقت کا ادراک کرتے ہو یا نہیں, اس کو سمجھتے ہو یا نہیں, اور پھر اسی کی بنیاد پر تمہارے لیے اجر کی بات ہے. لیکن جہاں غیب شہادت میں تبدیل ہوا, یہ مہلت لازماً ختم ہو جائے گی, چاہے وہ دنیا کے اندر اس اعتبار سے ہو جائے یا آخرت کی جب بات آئے گی. تو یہ بات بتا دی گئی کہ فرشتے اتارے جائیں گے تو مہلت ختم ہو جائے گی, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری بات بیان ہو رہی ہے, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. فرمایا اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے بھی اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے. ابھی دوسری بات ہے, ایک تو یہ کہ پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ کیا کہ اصل شکل میں آ جائے تاکہ تم اسے دیکھ کے پہچان لو, لیکن وہ جب پہچاننے کا وقت پہچانو گے تو مہلت ختم ہو جائے گی. یعنی اگر اصل شکل میں آ گئے پردہ غیب ہٹا دیا گیا. ورنہ دوسری صورت کیا ہے کہ انسانی شکل میں فرشتہ سامنے آ جائے, جیسے کہ انسانی شکل میں فرشتوں کے آنے کی بات سامنے آتی ہے. جیسے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ وہ آئے اور لوگوں نے بھی انہیں دیکھا, یعنی وہ انسانی شکل کے اندر آئے اور لوگوں نے انہیں دیکھا. جیسے جبرائیل میں ہی بات آتی ہے سامنے. تو اس اعتبار سے تو اب یہ کسی نے پہچانا تو نہیں کہ یہ کوئی فرشتے ہیں یہ, یعنی تو یہ بتایا کہ اگر ہم انسانی شکل میں کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو اس طرح پھر یہ اسی شبے میں مبتلا ہو جاتے جس میں اب یہ مبتلا ہے. یعنی اب یہ رسول کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے وہ حقیقت نہیں ہے.
یعنی فرشتہ ان کے سامنے نہیں آتا، اس طرح سے آگے خبر نہیں دے رہا اور باقی چیزیں نہیں ہیں. تو اگر ہم انسانی شکل میں کسی فرشتے کو اتارتے تو اس طرح اسی شبہ میں انہیں پھر مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہے. لہذا یہ ان کا دعویٰ جو ہے بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے اے محمد تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی اس معاملے میں یہ بات کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید بار بار یہ بات بتا رہا ہے، اہل ایمان کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ جو کچھ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کا معاملہ ہو یا اس کے بعد کے ادوار کے معاملات ہوں، یہ بہرحال ایک حقیقت ہے جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جب حق کا یہ پیغام لوگوں کے درمیان رکھا جاتا ہے تو اس کے ماننے والوں کے ساتھ ہی اس کی مخالفت کرنے والے بھی سامنے آتے ہیں، اس کا مذاق اڑانے والے بھی سامنے آ جاتے ہیں، باطل بھی اس کے مد مقابل آ جاتا ہے، بلکہ زیادہ زور کے ساتھ آ جاتا ہے. تو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ کوئی ایسا نرالا انوکھا کام نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ میں کہ کوئی زیادہ پریشانی سے ہو جائے. یعنی جب کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، آدمی کہتا ہے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کوئی برت چکا ہو، کوئی مشکل وقت، کوئی ایسے حالات، کوئی چیزیں، تو بتائے گا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے کہا، ایسے اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، اپنے وقت پر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے. یعنی اس طرح سے بات ہوتی ہے. تو اب ایک بات تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس میں آپ کا نہ کوئی قصور ہے، نہ آپ کی کوئی کمی ہے، نہ کوئی کوتاہی کا معاملہ ہے، بلکہ بنیادی بات کیا ہے، یہ معاملہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے. لوگ جو ہے اس کا مذاق اڑاتے رہیں تو بھی اڑاتے رہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مذاق اڑانے والے اپنے مذاق کے پھیر میں آ جاتے ہیں. یعنی مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی جس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کوئی حقیقت بھی، مذاق کس کا اڑاتا ہے آدمی؟ یعنی جس کو اس کو ہلکا سمجھتا ہے، جس چیز کو گویا کہیے کہ کم سمجھتا ہے، جس کی کوئی حیثیت اس کی نظر میں نہیں ہوتی، اسی کا مذاق اڑاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی آدمی کہ اپنے کسی بڑے آدمی کا مذاق اڑا رہا ہو، جس کے دل سے اس کو بڑا سمجھتا ہو، جس کے بارے میں اس کا یہ تصور ہو، اور اس کا مذاق اڑائے؟ مذاق کس کا اڑاتا ہے؟ مذاق جس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کیا حیثیت ہے، یہ دیکھو چلے صاحب، جیسے چے پدی کا شوربہ، ایسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس اعتبار سے. یعنی یہ، لیکن جو جس کے بارے میں ان کا تصور ہو کہ واقعی اس کی کوئی حقیقت ہے، اس کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا ہے. تو کہا کہ جس چیز کو آج یہ بے حقیقت سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ رسول اللہ کی اپنی ذات ہو یا وہ پیغام جو وہ لے کر آیا، جو نظام جو لے کر آیا، کل وقت آئے گا تو پتہ چلے گا یہی بالادست ہوگا. یعنی تو یہ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ دنیا میں بھی یہ بات ہے اپنی جگہ پر کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تو بہرحال اس دین کو غالب کرا دیا، اور دیکھ لیا ہم لوگوں نے، ان کے سامنے آ گئی حقیقت کی، جس چیز کو جھٹلا رہے تھے کیا نتیجہ نکلا. اور دیگر پہلے والوں کے ساتھ میں بعض کے ساتھ یہ حقیقت اس طرح بھی آئی، بعض کو ناکامی کا سامنا کرنے، عذاب ان پر آ گیا، تب انہیں پتہ چلا کہ ہاں واقعی جو خبر رسول دے رہے تھے وہ صحیح تھی. تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ یہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو آگے کہا قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو اور پھرو. پھر کہا گیا وہی بات پیچھے تھی کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ تو اب یہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اب ان سے جو انہوں نے مذاق اڑاتے ہیں تو ان سے کہو، ان سے آپ کیا کہیے، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، ثم انظروا، پھر ذرا نظر دوڑاؤ، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. یعنی مکذبین کا، جھٹلانے والوں کا، رسول کو جھٹلانے والوں کا، اس نظام کو، اس کتاب کو جھٹلانے والوں کا، اس دین کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. فرعون تمہارے سامنے ہے، حامان تمہارے سامنے ہے، یعنی ساری تاریخ جو ہے ان کے سامنے موجود ہے، اور اس سے پہلے کے اور اس کے بعد کے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اس دین کو کی مخالفت کرنے والے آج کس انجام سے دوچار ہوئے، اس سب کے سامنے ہے، اور حقیقت جو ہے ان کے سامنے واضح. اور ان کے مد مقابل جو لوگ حق کے علم بردار تھے، وہ ان کا کیا مقام ہے، یہ بھی دنیا کے سامنے. تو یہ دعوت دی جا رہی کہ ذرا سوچو، غور کرو. تو جب کل جھٹلانے والوں کے ساتھ یہ انجام ہوا تو آج کیوں نہیں ہوگا، آج بھی ایسے ہی ہوگا. تو یہ گویا انہیں اس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حقیقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے اعمال کو درست کر لینے والا بنائے. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.